فردوس بریں از عبد الحلیم شرر۔ پہلا باب، پریوں کا غول۔ اب تو 651 ہجری ہے، مگر اس سے 150 سال پیشتر سیاحوں اور خاصیتاً حاجیوں کے لیے وہ کچی اور اونچی سڑک نہایت ہی اندیشہ ناک اور پرخطر تھی، جو بحر خضر سین کے جنوبی ساحل سے شروع ہوئی ہے اور شہر بابل میں ہو کے شاہ نامے کے قدیم دیوستان یعنی ملک مایندران اور علاقہ رود بار سے گزرتی اور کوہسار تالقان کو شمالاً جنوباً قطع کرتی ہوئی شہر قزوین کو نکل گئی ہے۔ مدتوں سے اس سڑک کا یہ حال ہے کہ دن دہاڑے بڑے بڑے قافلے لٹ جاتے ہیں اور بے گناہوں کی لاشوں کو برف اور سردی مظلومی و قتل غارت گیری کی یادگار بنا کے سال ہا سال تک باقی رکھتی ہے۔ ان دنوں ابتدائی سرما کا زمانہ ہے۔ سال گزشتہ کی برف پوری پگھلنے نہیں پائی تھی کہ برف برسنا شروع ہو گئی، مگر ابھی جاڑا اتنے درجے کو نہیں پہنچا کہ موسم بہار کے نمونے اور فصل کی دلچسپیاں بالکل مٹ گئی ہوں۔ آخری موسم کے 2-4 پھول باقی ہیں اور کہیں کہیں ان کے عاشق و قدردان بلبل بدخشاں بھی اپنی ہزار داستانی و نغمہ سنجی کے راگ سناتے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کوہستان عرب کے خشک و بے گیاہ پہاڑوں کی طرح برہنہ اور دھوپ میں جھلسی ہوئی نہیں، بلکہ ہر طرف سایہ دار درخت اور گھنی جھاڑیوں نے نیچر پرستوں اور قدرت کے حقیقی قدردانوں کے لیے عمدہ عمدہ عشرت کدے اور تنہائی کی خلوت گاہیں بنا رکھی ہیں، اور جس جگہ درختوں کے جھنڈ تھے وہاں آسمان کے نیلے شامیانے کے نیچے قدرت نے گھاس کا سبزہ اور مخملی فرش بچھا دیا ہے، جس پر بیٹھ کے کوئی شراب شیراز کے لطف اٹھانا چاہے تو یہاں نہر رکنے کے بدلے نہر ویرن جان موجود ہے، جو شاید ابھی 1.5 صدی بھی نہیں گزری کہ رود سفید سے کاٹ کے پہاڑوں کے اندر ہی اندر مختلف گھاٹیوں میں گھمائی اور آخر شہر خرم آباد کے قریب بحر خزر میں گرائی گئی ہے۔